کرواتا ہے، سکول میں داخل کرواتا ہے، سکول کی فیس دیتا ہے، یکم تاریخ آتی ہے، پرنسپل کہتا ہے بھائی جان بیٹے کی فیس دو، گھر میں پیسے نہیں، کیا کرے گا؟ جانور بیچ کے بیٹے کی فیس دے گا، اپنی جائیداد بیچ کے بیٹے کی فیس دے گا، ایک وقت آئے گا بیٹے کو تعلیم کے لیے بیرون ملک بھیجے گا کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے۔ بستی کے لوگ کہتے ہیں، برادری کے لوگ کہتے ہیں ارے بھائی کیوں اتنا خرچہ کر رہے ہو؟ جواب دیتا ہے بیٹا ڈاکٹر بن گیا کمائے گا، انجینئر بن گیا کمائے گا، اللہ گاڑی بھی دے دے گا، کوٹھی بھی دے دے گا، زمین بھی دے دے گا، اس لیے آج لگا رہا ہوں کل کو اللہ دے دے گا۔ فرمایا بیٹا ڈاکٹر بن گیا، بیٹا انجینئر بن گیا، انجینئر بن کے ڈاکٹر بن کے واپس اپنے قوم میں آ گیا، اپنے ملک میں آ گیا، اپنے گھر میں آ گیا، کیا دیکھتا ہے؟ چند دن گزرے باپ بیمار ہو گیا، اپنے بڑے باپ کو لے کے تیرا غازی خان کے اسپتال میں جاتا ہے، کہنے لگا ڈاکٹروں میرے باپ کا علاج کر دو۔ ڈاکٹر کہنے لگے آپ تو خود ڈاکٹر ہیں، آپ علاج کر لو۔ فرمایا میری سمجھ میں نہیں آتا میرے باپ کو بیماری کیا ہے؟ فرمایا کیا کرے گا؟ اس بڑے باپ کو لے کے بستر میں جائے گا، جب ڈاکٹر جواب دے دیں گے اپنے اس بڑے باپ کو لے کے بیرون ملک جائے گا۔ فرمایا جب دنیا کے سارے اسپتال جواب دے دیں گے، دنیا کی ساری ڈگریاں فیل ہو جائیں گی، کیا کرے گا؟ وہاں سے کھڑے ہو کے اپنے محلے کے مولوی کو فون کرے گا، مولوی صاحب ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، آپ اپنے بچوں کو کہو میرے والد کے لیے دعا کریں اللہ اسے زندگی دے دے۔ قاری طیب قاسمی فرمانے لگے دنیا کی ساری ڈگریاں جہاں فیل ہو جائیں، دنیا کے سارے ادارے جہاں جواب دے دیں، فرمانے لگے دنیا والوں کی تعلیم کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سے ایک مدرسے کے طالب علم کی تعلیم کی ابتدا ہوتی ہے۔ فرمایا جب سارے جواب دے دیں پھر چٹائی پہ بیٹھنے والا اپنا کام شروع کرتا ہے۔ اس لیے کبھی مولوی کو گالی نہ دو۔ بڑا معروف واقعہ ہے آپ کے ملک کے بیوروکریٹ کا، ساری زندگی باہر رہا، فرمایا کہ اطلاع ملی کہ باپ فوت ہو گیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ سمجھ آ رہی ہے؟ فرمایا پتہ چلا کہ باپ فوت ہو گیا، بڑے عرصے کے بعد گھر آیا، دیکھا باپ پڑا ہے، صحن میں میت پڑی ہے، کیا کرے؟ ساری زندگی کبھی کسی مولوی کے پاس نہیں گیا تھا، کسی مدرسے کا رخ نہیں کیا تھا، یہ نہیں پتا اس بڑے باپ نے ساری دولت تیرے اوپر لٹا دی، تجھے یہ طریقہ نہیں آیا کہ اس باپ کو میں نے رخصت کیسے کرنا ہے، اس کو میں نے کفن کیسے دینا ہے، اس کو میں نے دفن کیسے کرنا ہے۔ خدا کی قسم اگر اس معاشرے سے مولوی کا کردار نکال دیا جائے، مجھے روز اول سے لے کے قیامت تک کے لیے ہدایت کی روشنی نظر نہیں آتی۔ آپ کے اس ملک میں جب کبھی بھی کڑا وقت آیا مولوی میدان میں نظر آئے گا۔ اگر مسئلہ ختم نبوت کا ہو، خدا کی قسم سب سے پہلے آپ کا مولوی میدان میں اترا ہے۔ مسئلہ عظمت صحابہ کا ہو، سب سے پہلے آپ کا مولوی اپنی کتاب کو چھوڑ کے، اپنی درسگاہ کو چھوڑ کے میدان میں آیا ہے۔ جاؤ اپنی تاریخ کو اٹھا کے دیکھو، اس ملک کی دھرتی پہ ایک وقت ایسا بھی آیا جب میرے پیغمبر کی ختم نبوت کو چیلنج کیا گیا، دنیا کی ساری قوتیں دم توڑ گئی، لیکن مرد قلندر عطا اللہ شاہ بخاری میدان میں آتا ہے، کہنے لگا جہاں دنیا کی ساری قوتیں فیل ہو جائیں گی وہاں سے مولوی اپنا کام شروع کرے گا۔ کسی نے نعرہ لگایا کہ آؤ مولویوں تم آئے روز ختم نبوت کے نام پہ روڈ بند کر دیتے ہو، ختم نبوت کے نام پہ اپنے دروازے بند کر دیتے ہو، آئے روز احتجاج کرتے ہو، کیا ماجرا ہے؟ آج ہم تمہاری کہانی ختم کرتے ہیں۔ آج جنرل صاحب کیسے ختم کرنی؟ فرمایا لاہور کی سرزمین تھی، ایک جنرل اعظم نے مولوی کا امتحان لینے کے لیے مدرسے کے طالب علم کے ایمان کو چیک کر
کے لیے ایک لکیر کھینچتا ہے. کہنے لگا مولوی صاحب میں لکیر کھینچ رہا ہوں, اگر کسی میں جرت ہے اس لکیر کو عبور کرے. آؤ پھر کبھی رائے سنت مولانا سرفراز خان صفدر کی کتاب اٹھا کے دیکھو. کہنے لگے 63 سال کا بڑا دیوبند کا فاضل سرفراز خان صفدر کہنے لگا او جنرل اعظم میری بات تو سن لے, میری سنت عمر پوری ہو چکی ہے. اس میدان میں سب سے پہلے تیری اس لکیر کو عبور میں مدرسے کا طالب علم کروں گا. اگر کسی میں جرت ہے تو گولی چلا کے دیکھے. خدا کی قسم ایک وقت ایسا بھی آیا اسی سرزمین پہ 10,000 لوگوں نے اپنی جان پیش کر کے زمانے کو پیغام دے دیا. ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہوائوں سے بغاوت کی ہے. چھوڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا وصول فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے. اس مولوی کے کردار کو کون پہنچ سکتا ہے؟ ذرا زور سے لگاؤ, نعرہ لگانا ہے. نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، عقیدہ ختم نبوت، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. ہر محاذ پہ مولوی دور نہ جاؤ, لمبی چوڑی باتیں نہ کر سکتے ہیں نہ بتا سکتے ہیں. آپ کے موجودہ دور کے موجودہ حالات میں جاؤ, کبھی اپنی جیلوں کا وزٹ تو کرو. آپ کے ملک کی جیلوں میں تو جاؤ, اس بے قصور مولوی سے پوچھو تو صحیح اس ملک کی جیل میں ڈاکو کم ہیں, چور اور لٹیرے کم ہیں, تیرے ملک کے مولوی زیادہ ہیں. کبھی کسی سے پوچھ تو صحیح اس مولوی کا قصور کیا ہے. اس مولوی کا قصور یہ ہے اس نے تیرے بیٹے کو دین کی تعلیم دی. اس مولوی کا قصور یہ ہے اس نے تیری اس قوم کو دین کی تعلیم دی ہے. اس مولوی کا قصور یہ ہے یہ مسئلہ ٹھیک بتاتا ہے. اس مولوی کا قصور یہ ہے کہ تمہیں سنت کی دعوت دیتا ہے. اس مولوی کا قصور یہ ہے یہ اذان دیتا ہے. اس مولوی کا قصور یہ ہے کہ تمہیں دین کی بات بتلاتا ہے. آج تک کوئی اس مولوی کا قصور ثابت نہیں کر سکا. یہ دنیا کی قوم اگر آپ کی بیوروکریسی ہے, اس مولوی کی مخالف ملک کی عدالت ہے, اس مولوی کے مخالف آپ کے ملک کی سیاست ہے, اس مولوی کے مخالف ہر جگہ پہ ہر مقام پہ اس مولوی کی مخالفت پتہ ہے. اس مولوی کے مقابلے میں دنیا کی کوئی طاقت آئی مولوی نے پاس کر دیا. اگر اس مولوی کے مقابلے میں آپ کی سپر پاور اگر دنیا کی قوم انگلینڈ آیا ہے, خدا کی قسم مولوی نے ایسی یلغار کی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اگر سپر پاور کی شکل میں روس آیا ہے 20 ریاستوں میں بٹ گیا. اگر اس مولوی کے مقابلے میں حقانیہ کے اس طالب علم کے مقابلے میں اگر آپ کے ملک کی اس دنیا کی سپر پاور امریکہ آیا ہے 20 سال کے بعد منہ کی کھا کے واپس گیا ہے. اگر کوئی کسی صورت میں بھی اس مولوی کے مقابلے میں آیا, مولوی نے تن من کی پرواہ نہیں کی. اس مولوی کے اوپر کون سا ظلم نہیں ڈھایا گیا. آپ کے دہلی سے لے کے پشاور تک کے لیے مولوی کی لاش لٹکا کے انگریز نے اعلان کیا آج کے بعد اگر کسی نے دین کی بات کی, پیغمبر کی بات کی, قرآن کی بات کی, لاش لٹکا دیں گے. خدا کی قسم میدان میں آنے والا گنگوہی دیوبند کا طالب علم تھا. اگر آپ بات اوپر لے جاؤ, میں تو یہاں تک کہا کرتا ہوں اگر دنیا صدیق اکبر کو جانتی ہے تو سب سے پہلے میرے پیغمبر کا وہ مدرسے کا طالب علم بنا. رب کائنات نے صدیق اکبر بنا دیا. عمر فاروق کے والد کہا کرتے تھے اے عمر تجھے اونٹ چرانے نہیں آتے. میرے پیغمبر کی درسگاہ میں آیا, پیغمبر کے مدرسے کا طالب علم بنا. رب کائنات نے فاروق اعظم بنا دیا. مدرسے کا کردار پوچھتے ہو تو آؤ, عثمان مکہ کا تاجر تھا, پیغمبر کے مدرسے میں آیا, مدرسے کا طالب علم بنا. رب کائنات نے ذوالنورین بنا دیا. علی المرتضیٰ پیغمبر کے مدرسے میں آئے, رب کائنات نے فاتح خیبر بنا دیا, شیر خدا بنا دیا, پیغمبر کا داماد بنا دیا. اگر امیر معاویہ میرے پیغمبر کے مدرسے میں آئے, رب کائنات نے اس طالب علم کو 64 لاکھ مربع میل کا حکمران بنا دیا. عبداللہ ابن مسعود آئے, فقیہ امت بن گئے. حضرت عبداللہ ابن
قسم ہے ایک مرد نے ساری امت کے لیے 40 لاکھ مسائل کو اکٹھا کر کے امت کے حوالے کر کے بتلا دیا مدرسے کا کردار دین دینا ہے، مدرسے کا کردار ختم نبوت میں پیرا دینا ہے، مدرسے کا کردار عظمت صحابہ پہ پیرا دینا ہے، اس لیے کہ اس مدرسے کے بانی آقا کائنات ہے اور میرا ایمان ہے جس چیز کی بنیاد میرے پیغمبر رکھ دائیں دنیا کی ساری قوتیں دنیا کی ساری قومیں اپنی کوشش کر لیں، خدا کی قسم نہ اس مدرسے کو پہلے کمزور کر سکی ہے نہ آج کریں گی، اور یاد رکھو نہ قیامت تک کمزور کر سکتی ہے۔ اس لیے کبھی اس مدرسے کے خلاف بات نہ کرنا، اس مدرسے کا شجرہ بہت دور تک جاتا ہے، اس مولوی کا شجرہ بہت دور تک جاتا ہے۔ آج دنیا کا نظام ہے کسی سکول میں چلے جاؤ، کسی پروفیسر سے پوچھو تو صحیح تو نے یہ کتاب کس سے پڑھی ہے، کہے گا میرا فلاں استاد ہے، اس کا فلاں استاد ہے، 3-4 واسطوں کے بعد کوئی پتہ نہیں اس کتاب کو پڑھانے والا کون ہے۔ لیکن کبھی کسی مدرسے کے چھوٹے سے طالب علم سے پوچھ تو صحیح تو نے قرآن کس سے پڑھا، تو نے حدیث کس سے پڑھی، کبھی کسی دینی ادارے کی ختم بخاری پہ جاؤ تو صحیح تمہیں پتہ چلے اس مولوی کی سند اپنے پیغمبر تک پہنچتی ہے، یہ کسی واسطے سے اپنے پیغمبر کا شاگرد ہے، صحابہ کا شاگرد ہے، ابو حنیفہ کا شاگرد ہے۔ اس لیے کبھی اس مولوی کو حقیر نہ سمجھنا، یہ میرے پیغمبر کا وارث ہے۔ دنیا کے اندر ایک ضابطہ ہے، ہمارے باپ کو کوئی دوست ہو، اس کا بیٹا ہم سے بدتمیزی کرے، ہم درگزر کرتے ہیں، ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، ہم کہتے ہیں اس کو کچھ نہ کہو، کوئی پوچھے بھائی اس کو کیوں کچھ نہ کہو، ہم کہتے ہیں ادب کا تقاضا ہے، یہ میرے فلاں دوست کا وارث ہے، کہتے ہیں نا بھائی یہ فلاں دوست کا وارث ہے اسے کچھ نہ کہو، لیکن جس کو میرے پیغمبر نے کہا یہ میرا وارث ہے اسے میں اور آپ گالیاں دیتے ہیں، جس کو میرے پیغمبر نے فرمایا کہ یہ میرا وارث ہے۔ اور ایک اور بات میرے ذہن میں آ گئی، ہمارا یہ بھی ذہن ہے، ہم کہتے ہیں مدرسوں والے تو بیٹھے کیا کرتے ہیں، علم دین سیکھنا میرے بھائی کوئی آسان کام نہیں ہے۔ حضرت سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ تعالی علیہ معروف تابعی گزرے، فرمایا بچپن کے اندر ماں نے کہا بیٹا جاؤ مدرسے علم حاصل کرنے جاؤ، بیٹے نے اپنا سامان اٹھایا مدرسے کی طرف چل پڑا، فرمایا 16 سال تک علم دین حاصل کرتا رہا، جب 16 سال کے بعد واپس گھر آیا تو ماں نے کہا کہ تیری اور میری ملاقات تو اب جنت میں ہوگی، میں نے تجھے دین کے لیے وقف کیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں دین ایسے حاصل کر لیں گے، دین ایسے آ جائے گا، نہیں میرے دوستو، اس کے لیے علماء کے قدموں میں آنا پڑے گا، علماء کو اپنا بڑا ماننا پڑے گا، ہر مسئلے میں ہر جگہ میں اس مولوی کو اپنا امام بنانا پڑے گا۔ خدا کی قسم اس مولوی کے اس امت پہ بڑے احسان ہے، اس مولوی کے اس قوم پہ بڑے احسان ہے، اس مدرسے میں پڑھنے والے چھوٹے سے بچے سے لے کے ایک بڑے شیخ الحدیث تک ہر عالم کے ہر مولوی اس قوم کا محسن ہے۔ کبھی اس مولوی نے تیرے ملک کے خلاف بھی ایسی بات نہیں کی جس سے ملک کو نقصان پہنچے، کبھی اس مولوی نے تیری ذات کے خلاف ایسی بات نہیں کی جس سے تجھے نقصان پہنچے۔ یاد رکھو شروع دن سے لے کے آج کے دن تک یہ مولوی تیرا بھی خیر خواہ ہے، تیرے دین کا بھی خیر خواہ ہے، تیرے بستی والوں کا بھی خیر خواہ ہے، تیرے محلے والوں کا بھی خیر خواہ ہے، بلا تفریق اس بات کے کس قوم کے ہو کس بستی کے ہو، لیکن جب تم مدرسے میں آگے پھر قبیلہ نہیں دیکھتے، پھر قوم نہیں دیکھتے، پھر مدرسے والے اسے امام بناتے ہیں، پھر اسے اللہ کے دین کی برکت سے مصلے پہ کھڑا کرتے ہیں۔ جب مصلے پہ کھڑا ہو جائے پھر آپ کے ملک کا وزیر اعظم بھی اس سے پیچھے ہے، آپ کے ملک کا صدر بھی اس سے پیچھے ہے، وڈیرا بھی اس سے پیچھے ہے۔ یہ تو دنیا ہے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا قیامت کا دن ہوگا، اعلان کیا جائے گا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ اے دنیا کے لوگوں خاموش ہو جاؤ، آج بولنے کی اجازت نہیں ہے، آج بات
کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اے میرے اللہ، کیسا دن آ گیا، آج کسی کو بولنے کی اجازت نہیں۔ آج کون بولے گا؟ اس دن بیٹا اپنے باپ کو پکارے گا، بیٹی اپنی ماں کو پکارے گی۔ رب کا قرآن کہتا ہے امی بابی وصائبتہ وبنی، اس دن کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا۔ اے رب کائنات، کیسا دن آ گیا، آج کس کی چلے گی؟ فرمایا لوگ انتظار میں ہوں گے، نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے، امت نبیوں کے پاس جائے گی، نبی بھی کہیں گے آج ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ آج پیر اور فقیر بھی جواب دے جائیں گے، درباروں والے بھی جواب دے جائیں گے، تعویذ دینے والے بھی آج جواب دے جائیں گے۔ اے اللہ، کیسا دن ہے، آج کس کی چلے گی، آج کون بڑا ہے؟ فرمایا لوگ دیکھیں گے، ایک طرف سے سرخ اونٹوں پہ بیٹھے ہوئے چند لوگ آئیں گے جن کے سروں پہ تاج ہوں گے۔ حدیث کے الفاظ ہیں ضوء کضوء الشمس، فرمایا اس تاج کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی، لوگ پہچانیں گے یہ تو میرے محلے کا مزدور ہے، یہ تو محلے کا چوکیدار ہے، یہ تو محلے کا غریب آدمی ہے۔ پوچھیں گے یہ کون ہے؟ بتایا جائے گا یہ حافظ قرآن کا والد ہے، عالم دین کا والد ہے۔ پوچھیں گے کیا بنا، عزت کیسے ملی؟ فرمایا جب تمہاری اولادیں سکول میں پڑھتی تھی، آنے جانے کے لیے گاڑی استعمال کرتے تھے، تب اس مزدور کا بچہ مدرسے میں جاتا تھا، مسجد میں جاتا تھا۔ فرمایا جا حافظ قرآن، آج قرآن کو پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیوں کو چڑھتا جا، جہاں تیرے قرآن کے ختم ہو جائے وہی جنت الفردوس ہے۔ یہ آج کا بچہ کل کا سفارشی ہے، کبھی اس کو حقیر نہ سمجھنا، دنیا کا ضابطہ ہے۔ دنیا کے اندر کیا کرتے ہیں؟ فرمایا 5 منٹ میرے باقی ہیں۔ فرمایا دنیا کے اندر اگر کسی کو کوئی کام پڑ جائے، ہم کیا کرتے ہیں؟ سفارش کے لیے بندہ تلاش کرتے ہیں، پوچھتے ہیں فلاں عدالت والے کا دوست ہے، فلاں جج کا دوست ہے، فلاں وکیل کا دوست ہے، فلاں ڈی ایس پی کا دوست ہے۔ بھائی دنیا میں چلتا ہے۔ فرمایا کیا کرتے ہیں؟ اس کے پاس جائیں گے، بیٹے کی نوکری لگوانی ہے، فلاں کام کرنا ہے، میری سفارش تو کر دو۔ ہم کیا کریں گے؟ اپنی گاڑی لے کے جائیں گے، جا کے وہاں کھڑی کر دیں گے، بھائی اس گاڑی میں بیٹھو، تمہیں لے کے چلتے ہیں، کھانا بھی کھلائیں گے اور اس کی جیب میں لفافہ بھی ڈالیں گے، یہ ہمارا سفارشی ہے، یہ دنیا کی سفارش ہے۔ میرے دوستو، اپنی آخرت کے لیے بھی اگر سفارشی تلاش کرنا چاہتے ہو، اگر تمنا ہے قیامت کے دن جب کوئی ڈی ایس پی نہیں ہوگا، کوئی وکیل اور جج نہیں ہوگا، قاضی کی عدالت ہوگی، یاد رکھو اس دن بھی کسی سفارشی کی ضرورت پڑے گی۔ اس سفارشی کی کبھی ضرورت ہو، تجھے دھکے کھانے کی ضرورت نہیں، تجھے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ اپنے محلے کی مسجد میں چلے جانا، اپنے مدرسے میں چلے جانا، کسی غریب طالب علم کو جوتا لے کے دے دینا، یہ قیامت کے دن تیری سفارش کرے گا۔ کسی محلے کے طالب علم کی جیب میں پیسے ڈال دینا، یہ تیری سفارش کرے گا۔ کسی بچے کو کپڑے لے کے دے دینا، یہ تیری سفارش کرے گا۔ خدا کی قسم، یہ آج تو مدرسے کا طالب علم ہے، آج تو تیرے محلے کا مزدور کا بیٹا ہے، غریب کا بیٹا ہے۔ یاد رکھ لو قیامت کے دن جب کسی کی بھی سنی جائے گی، رب کائنات اس حافظ قرآن کو کہیں گے اے حافظ قرآن، دنیا میں تیری تاکید کی گئی، دنیا کے اندر تجھے گالیاں دی گئی، دنیا کے اندر تیرے اوپر جملے کسے گئے، جا آج خود بھی جنت میں جا اور اپنے عزیز و اقارب میں، اپنے خاندان والوں میں سے اپنی 7 نسلوں کو بھی جنت میں لے کے چلا جا۔ اس لیے میرے دوستوں کبھی مولوی کے خلاف بات نہیں کریں گے، ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کرو کبھی دینی مدرسے کے خلاف بات نہیں کریں گے، وعدہ کرو اپنی اولاد کو مدرسوں میں بھیجیں گے، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں گے، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں گے، اپنی اولادوں کو حدیث کا علم دیں گے، قرآن کا علم دیں گے۔ جہاں دنیا کے سارے علوم جواب
آپ دے دیتے ہیں دنیا کے سارے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. آپ نے ٹیکنالوجی پڑھی, آپ نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی, آپ نے دنیا کے سارے علم حاصل کیے. فرمایا جب قبر شروع ہوگی آپ کا ڈاکٹر بھی جواب دے جائے گا, آپ کا انجینئر بھی جواب دے جائے گا, سارے قبر کے سامنے کھڑے ہوں گے. اس دن بھی اگر کوئی آپ کی اس میت کو فائدہ پہنچائے گا, مرنے والے کو فائدہ پہنچائے گا, اصالہ ثواب کرے گا, فرمایا وہ تمہارے مدرسے کا طالب علم ہوگا, قرآن کا طالب علم ہوگا, حدیث کا طالب علم ہوگا. اس طالب علم نے دنیا میں بھی تجھے فائدہ دیا, آخرت میں بھی تجھے فائدہ دے گا. میری دعا ہے اللہ رب العزت ان دینی مدارس کو, ان علماء کو قیامت تک کے لیے قائم و دائم رکھے. وآخر دعوانا